بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر متن حدیث پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں سے تقریباً 4 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کے معنی ہے ارادہ، نیت کا تعلق ہے دل سے۔ اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے نیتوں پر۔ انما الاعمال بالنیات، ہر شخص کو صرف ملے گا نیت کے مطابق، ہر شخص کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اللہ تعالی ہمارے ڈیش کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہجرت کے لغوی معنی ہے جدائی۔ دین و ایمان کے لیے ہجرت کرنا فرض ہے۔ قبل از ہجرت مہاجرین رہتے تھے، مکہ کے اندر رہتے تھے۔ حدیث نمبر 2، حدیث جبرائیل علیہ السلام اس کا نام ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام کے راوی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راوی کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کو، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو اسی لیے کو ان کا راوی کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسا آدمی آیا جو اجنبی تھا۔ کون سا فرشتہ انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیش شکل میں آئے، انسانی۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام میں اجنبی کے کپڑے انتہائی ڈیش تھے، انتہائی سفید تھے۔ حدیث جبرائیل کے مطابق بہت زیادہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سائل کا پہلا سوال تھا اسلام کے متعلق۔ حدیث جبرائیل کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ ارکان اسلام کی تعداد ہے 5۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ بنی الاسلام کا معنی ہے اسلام کی بنیاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد ڈیش 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے لغوی معنی ہے تابع کر دینا، اطاعت، فرما برداری۔ حدیث جبرائیل کے مطابق اسلام کا پہلا رکن ہے کلمہ شہادت۔ کلمہ طیبہ کے حصے ہیں 2، کلمہ شہادت کے حصے ہیں 2۔ ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے نماز۔ ڈیش کے روزے فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن کون سا ہے؟ روزہ۔ صوم کا معنی ہے روزہ۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا۔ اسلام کا 5واں رکن ہے حج۔ عقائد اسلام۔ سائل کا دوسرا سوال ایمان کے متعلق۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام کے مطابق انسان کا پہلا عقیدہ ہے توحید۔ اسلامی عقائد کی بنیاد ہے توحید پر۔ ایمان کی پہلی بنیاد ہے توحید و رسالت۔ اسلام کا دوسرا عقیدہ ہے رسالت۔ رسالت کے معنی ہے پیغام پہنچانا۔ ختم کا معنی عربی زبان میں ہے مہر لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ڈیش پر ختم فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ڈیش پر ختم فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرشتوں کا وجود ہے نوری، فرشتے نور سے پیدا کیے۔ اسلام کا آخری عقیدہ کون سا ہے؟ آخرت کا عقیدہ ہے۔ قیامت کی نشانیاں۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام میں قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں 2۔ الحفات کا معنی ہے ننگے پاؤں، العارات کا معنی ہے ننگے بدن۔ بے شک وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں سکھانے آئے تھے تمہارا دین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا
کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 4، تخلیق انسانی کے مراحل۔ حدثنا کا معنی ہے ہم سے بیان کیا۔ الصادق کا مطلب ہے سچا۔ المصدوق کا معنی ہے جو سچا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رحم مادر میں تخلیق کے مراحل بیان ہوئے ہیں۔ 4 مراحل جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں، یعنی انسانی تخلیق کے 4 مراحل ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچے کے بارے میں فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے 4 باتوں کا۔ ماں کے پیٹ میں کلمات لکھے جاتے ہیں 4۔ بطن کا مطلب ہے پیٹ۔ تخلیق انسانی کا پہلا مرحلہ ہے نطفہ۔ رحم مادر میں تخلیق کے پہلے مرحلے کو کہتے ہیں نطفتن۔ نطفہ کا معنی ہے پانی کا قطرہ۔ رحم مادر میں تخلیق کے دوسرے مرحلے کو کہتے ہیں علقہ۔ تخلیق انسانی کا دوسرا مرحلہ کہلاتا ہے علقہ۔ علقۃن کہتے ہیں جمع ہوا خون۔ تخلیق انسانی کا تیسرا مرحلہ ہے مدغۃن۔ مدغہ کا ترجمہ ہے لوتھڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پیٹ میں گوشت کے لوتھڑے پر بھیجا جاتا ہے ایک فرشتہ۔ شقی کا مطلب ہے بدبخت۔ سعید کا مطلب ہے نیک بخت۔ انسانی قسمت پر غالب آ جاتا ہے تقدیر کا لکھا ہوا، نوشتہ تقدیر یعنی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ حدیث نمبر 5، بدعت۔ ہر نئی بات کو حدیث میں کہا گیا ہے بدعت۔ بدعت کا مطلب ہے نئی بات۔ دین میں نئی چیز کی ایجاد کہلاتی ہے یا دین میں نئی چیز کی بنیاد کہلاتی ہے بدعت۔ دین میں ایسی نئی بات داخل کرنا کہلاتی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، بدعت۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی تو وہ ڈیش ہوگی، تو وہ رد ہوگی، یعنی جو بھی کوئی نئی بات پیدا کرے گا اس کو رد کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 6، حلال و حرام اور شکوک و شبہات سے اجتناب۔ حدیث کی رو سے واضح ہے، حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی، یعنی اس کے اندر جواب الف اور بے دونوں ہیں کہ حلال اور حرام اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے واضح کیا ہے حلال و حرام۔ حلال و حرام دونوں ہیں واضح۔ مشتبہات ہیں ڈیش کے درمیان۔ مشتبہات وہ چیزیں جو شک و شبہ میں مبتلا کرتی ہیں، تو حلال و حرام کے درمیان مشتبہات ہیں۔ حلال و حرام کے درمیان کون سی چیزیں ہیں؟ مشتبہات۔ مشتبہات کا معنی ہے شک و شبہ والی چیزیں۔ مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنی محفوظ کر لی، عزت محفوظ کر لی۔ حدیث کے مطابق ہر بادشاہ کی ہوتی ہے چراگاہ۔ اللہ کی چراگاہ سے مراد ہے حرام کردہ چیزیں۔ تمام جسم اس وقت درست ہوتا ہے جب درست ہو دل۔ جسم کے کس حصے پر اس کے صحیح اور خراب ہونے کا دار و مدار ہے؟ دل پر۔ انسانی جسم کا وہ عضو جو درست ہو تو پورا جسم درست رہتا ہے، وہ ہے دل۔ جسم کی درستگی کا مرکز ہے دل۔ تمام اعمال کا تعلق ہے دل سے۔ خیر خواہی۔ حدیث نمبر 7، مکمل کریں الدین النصیحہ، یعنی دین خیر خواہی ہے۔ النصیحۃ کا مطلب ہے خیر خواہی۔ الدین النصیحہ ہے حدیث۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ خیر خواہی۔ حدیث کے مطابق دین کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ حدیث کی روح سے دین خیر خواہی ہے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو اس کا جواب ہے ان سب کے لیے۔ ائمۃ المسلمین کا معنی ہے مسلمانوں کے امام۔ حدیث نمبر 9، انبیاء سے کثرت سوال کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام ہے عبد الرحمن بن صخر۔
پہلے لوگ ہلاک ہوئے کثرت سوالات اور انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے۔ انسانوں کی ہلاکت کا ایک سبب ہے زیادہ سوالات۔ یہود نبی سے بہت سوال کرتے تھے۔ کون سے نبی سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت سوال کیا کرتے تھے۔ حلال و حرام کا بیان۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس کا اس نے حکم دیا تھا تمام پیغمبروں کو۔ کلو کا مطلب ہے کھاؤ، اے مومنوں ان چیزوں سے کھاؤ جو پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے طیب کو، پاک کو۔ مشرابہ حرام ان کا مطلب ہے اس کا پینا حرام۔ مطعمہ حرام ان کا ترجمہ ہے اس کا کھانا حرام۔ وملبسہ حرام ان کا ترجمہ ہے اس کا لباس حرام۔ قبولیت دعا کا ذریعہ ہے یا قبولیت دعا کے لیے کیا ضروری ہے؟ رزق حلال، یعنی دعا اسی صورت میں قبول ہوگی جب آپ رزق حلال کھائیں گے۔ دعا ایسے شخص کی قبول ہوتی ہے جو حلال کھاتا۔ حدیث نمبر 11، شک میں ڈالنے والی چیزوں کو چھوڑ دینا۔ جو چیزیں تمہیں شک میں ڈالے اسے ڈیش سے چھوڑ دو۔ مشکوک چیز کے بارے میں حکم ہے کہ اسے چھوڑ دو۔ کن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم ہے؟ مشکوک چیزوں کو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، نواسی ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو قرار دیا گیا خوشبودار پھول۔ دا کا معنی ہے چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 12، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے فضول باتیں یا غیر ضروری باتیں۔ آدمی کے اسلام کی خوبی ہے لا یعنی چیز کو چھوڑ دے۔ لا یعنی چیز یعنی جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو۔ مسلم کی خوبی یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے غیر ضروری گفتگو۔ مومن بھائی سے محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کون تھے؟ یہ خادم رسول لقب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مومن جو اپنے لیے پسند کرے وہی پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ حدیث نمبر 14، قتل ناحق زانی اور مرتد کا بیان۔ مسلمان کا خون بہانا حرام ہے مسلمان پر۔ قتل مسلم کی صورتیں ہیں یا شکلیں ہیں۔ بمطابق حدیث قتل کتنی وجہ سے جائز ہے؟ 3 صورتوں میں۔ کسی مسلمان کا خون بہانا کتنی صورتوں میں جائز ہے؟ 3 صورتوں میں۔ کسی مسلمان کو مارنے کی جو صورت حدیث میں بیان ہوئی ہے ان کی تعداد ہے 3۔ النفس بالنفس کا معنی ہے قصاص، یعنی جان کے بدلے جان۔ جان کے بدلے جان کا حکم ہے قرآن و حدیث دونوں میں۔ سیبن کا معنی ہے شادی شدہ۔ السیب زانی کا معنی ہے شادی شدہ زانی۔ السیب زانی کی اصطلاح حدیث میں استعمال ہوئی ہے شادی شدہ زانی کے لیے۔ واجب القتل ہے شادی شدہ زانی۔ حدیث کے مطابق مسلمانوں کے قتل کا سبب ہے شادی شدہ زانی۔ شادی شدہ زانی کی سزا ہے رجم۔ رجم کہتے ہیں کوڑے مار مار کر ہلاک کر دینا۔ اسلامی قانون کے مطابق مسلمان کا قتل صرف اس وقت جائز ہے جب وہ ہو جائے مرتد۔ مرتد کہتے ہیں دین اسلام کو چھوڑنے والا۔ حدیث میں تارک لدینہ سے مراد ہے دین چھوڑنے والا۔ آج کے لیے جتنے کافی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو تیار کرتے رہیں اور سوالات کو اچھے طریقے سے پڑھیں، یاد کریں، اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو پوچھیں۔ گروپ کے اندر غیر ضروری پوسٹیں نہ کریں، نہ ہی کوئی تصویریں سینڈ کریں اور نہ ہی کوئی ویڈیوز شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔